نبی پر جو نعمت کی جاتی ہے یا نبی کی مدد کی جاتی ہے اور نبی کے اصحاب کی صحابہ کی، تو معنی اس کا ہوتا ہے کہ تمام امت کی یہ مدد، تمام امت کی یہ مدد ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہودیوں کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا کہ وہ روزہ رکھتے ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ روزہ کیوں رکھتے ہیں عاشورہ کے دن کا، تو انہوں نے کہا کہ اسی دن جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی تھی فرعون سے، تو ہم اسی کے شکر میں روزہ رکھتے ہیں، اور اسی دن جو ہے فرعون کو ہلاک کیا گیا تھا، تو اس کے شکر میں ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو یہودیوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ نحن اولا بموسیٰ منکم، ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریبی ہیں تمہارے بالمقابل میں، ہم تمہارے زیادہ حقدار ہیں موسیٰ علیہ السلام۔ تو یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نحن کہا ہے، تمام امت کی طرف سے کہا ہے۔ تو نبی کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے یا ان کے اصحاب کے ساتھ، تمام امت کے ساتھ، تو یہ جو اللہ رب العالمین کی مدد تھی بدر میں، وہ مدد تمام امت کے ساتھ ہے۔ یہاں پر یہ جان لینا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بدر میں صحابہ کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی اس حالت میں کہ صحابہ کرام یا مسلمان جو ہے اس وقت گری ہوئی حالت ہے، اذلہ کہتے ہیں، گری ہوئی حالت یا کمزور ترین حالت۔ تو بدر یہ مقام ہے مدینہ اور مکہ کے درمیان، ایک مقام ہے، معروف مقام ہے، بعض لوگوں نے کوہ کا نام کہا ہے، بعض لوگوں نے ایک بستی ہے اس بستی کا نام بدر ہے، وہاں پر غزوہ بدر واقع ہوئی، غزوہ بدر واقع ہوئی جس میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، اور اس کے بالمقابل میں جو کفار تھے ان کی تعداد 1000 کے قریب تھی۔ مسلمان بالکل بے سر و سامانی کے عالم میں تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ جو ہے ان کے پاس 70 اونٹ تھے اور 2 ہی گھوڑے تھے، اور تعداد 313 تھی، تو ایک ایک اونٹ پہ جو ہے کئی لوگ 2-3 اس طرح سے سوار تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی 2 صحابی سوار تھے ایک ہی اونٹ پر، اور 2 ہی گھوڑے تھے اور چند جو ہتھیار وغیرہ جو تھے۔ اور اس کے بالمقابل ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کفار تھے، کافر تھے، ان کی تعداد 1000 اور 900 کے درمیان تھی، یعنی 1000 کے قریب تھی۔ بہرحال ایسی قسم پرسی کی حالت میں فتح کس کو نصیب ہوئی؟ مسلمانوں کو، اللہ نے اسی کا تذکرہ کیا۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تمہاری مدد اللہ تعالیٰ نے کی ہے بدر کے مقام پر۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات کہی ہے کہ تمہاری مدد ہوئی ہے، تو اللہ نے اپنی نصرت اور مدد کا ذکر کیا ہے، تو یہ خالص احسان کہلاتا ہے، اور احسان جتلانے کا حق، یاد دلانے کا حق صرف رب العالمین کا ہی ہے، الا یہ کہ انسان اگر کسی کو اپنے احسان کی بات کرے تو وہ کسی مصلحت کے تحت ہو، کسی مصلحت کی وجہ سے ہو، ورنہ اصل میں یہ جو حق ہے احسان جتلانے کا وہ صرف اللہ رب العالمین۔ تو اللہ نے کہا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، اللہ نے تمہاری مدد کی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مدد کا ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے، اور 3 طرح سے، ایک تو واو لفظ آیا واو وَلَقَدْ، اور ایک تو ہے لام آیا لام سے لقد، اور ایک آیا قد۔ یہ تینوں جو لفظ آتے ہیں نا قرآن حکیم کے اندر، یہ تینوں تاکید کے لیے آتے ہیں۔ واو سے مراد یہاں پر قسم ہے، یعنی اللہ کی قسم، اللہ اپنی ذات کی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی قسم تمہاری مدد ہوئی ہے۔ اور لام کا مطلب ہوتا ہے یہ بات بالکل محقق ہے، ہاں اس میں کسی قسم کا شک نہیں، کوئی تاریخ نہ جھٹلا نہیں سکتا، کوئی مورخ اسے جھٹلا نہیں سکتا، یہ تاریخ کے اندر موجود ہے۔ اور قد کا مطلب تحقیق کی بات محقق ہو چکی ہے۔ بہرحال کہ اللہ رب العالمین کی مدد کیا تھی؟ غلبہ ملا، اتنی کم تعداد والے کو اتنی زیادہ تعداد والے پر غلبہ ملا، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات، اور یہ غیبی مدد کی وجہ سے یہ چیزیں ہوا کرتی ہیں، اسباب کی وجہ سے یہ مدد نہیں ہوتی۔ اچھا، اگر ہم اللہ کی مدد حاصل کرنا چاہیں تو کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اللہ رب العالمین کی غیبی مدد حاصل کرنا ہے، ہمیں کیا کرنا ہو؟ آج مسلمان پریشان ہے، ہر کوئی کہہ رہا ہے مسلمان پریشان ہے، زوال، مظلوم ہے، مقہور ہے، ظلم ہو رہا ہے ان کے اوپر، یہ طرح طرح کی بات ہو رہی ہے۔ تو مسلمانوں کو مدد چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ بالکل چاہیے۔ اللہ کی مدد کے بغیر تو یہ کامیاب نہیں ہو سکتی۔ تو وہ کون سے اسباب ہوں گے کہ جس کے ذریعے ہم اللہ کی مدد حاصل کر سکتے ہیں؟ تو بنیادی طور پر 5 اسباب قرآن حکیم نے ذکر کیے، وہ یاد رکھیں۔ اللہ کی مدد اس کے بغیر نہیں آتی،
اللہ نے سبب سے جوڑا ہوا ہے. پہلا سبب ہے اللہ رب العالمین کی مدد حاصل کرنے کے لیے، وہ ہے اللہ کے لیے اخلاص. جب تک امت میں اخلاص نہیں آئے گا اللہ کی مدد آنے والی ہے. اخلاص کا معنی یہ ہے کہ شرک سے مکتی ہو. شرک نہیں ہونا چاہیے. امت میں شرک ہوگا مدد نہیں آنے والی. مسلمانوں میں شرک ہوگا مدد نہیں آنے والی. اللہ نے بڑی صراحت سے ذکر کیا. آپ گنج لیجیے سورہ نور کی آیت نمبر 55 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے تم میں سے ایمان والوں کے ساتھ اور نیکیاں کرنے والوں کے ساتھ. یعنی ایمان اور نیکی جب ہوگی تو اللہ کا وعدہ ہے. کیا وعدہ ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ. بالکل واضح. جو چیز چاہتا ہے انسان وہ یہ کہ اللہ رب العالمین عن قریب انہیں یعنی ایمان والوں کو زمین میں خلیفہ بنائے گا. خلافت ملے گی، زمین کا مالک بنا دے گا. اسی طرح جس طرح سے ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے، خلافت دی تھی، زمین کی حکومت دی تھی. اور کیا؟ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ. اور ان کے لیے ان کے دین کو جو ہے ثابت قدم کر دے گا. اس دین کو جس دین کو اللہ نے ان کے لیے چنا ہے. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. اور ان کے خوف جو ان کی کیفیت ہے اس کو بدل دے گا امن سے. تو دیکھیے خلافت ملے گی، دین بھی مضبوط ہوگا، اور جو خوف کی کیفیت ہے وہ امن سے بدل جائے گی، یعنی دل بھی بدل جائیں گے. یہ تین چیز اس کو ملے گی. فرمایا یعبدوننی، جو میری عبادت کرتے ہیں، لا یشرکون بی شیئا، اور میرے ساتھ شرک نہیں کرتے. عبادت کے بالمقابل میں شرک کا ذکر کیا ہے. تو شرک پایا جانا یعنی مخلص نہیں ہے انسان، اور شرک کا ہٹ جانا، نکل جانا، یہ ہے اخلاص. اخلاص کی بنیاد پر یہ تین چیز ملے گی. خلافت بھی ملے گی، اور اسی طرح دین بھی مضبوط ہوگا، اور اسی طرح خوف کی کیفیت ختم ہوگی، امن مل جائے گا. یہ تینوں چیز کی آج ضرورت ہے. آج تینوں چیز کی بات کریں، خلافت مل جائے بغیر شرک کے، شرک رہے گا تو نہیں ملے گا. اب لوگ اتحاد کی بات کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں خلافت کی بات کرتے ہیں. شرک امت میں بھرا پڑا ہے اور خلافت چاہیے. اور کچھ لوگ اقامت دین کی بات کریں، دین قائم کریں. کون سا دین قائم کریں؟ وہ دین جس میں شرک ہوگا نہیں. اللہ کی مدد اخلاص سے آتی ہے. اخلاص تب تک امت میں نہیں ہوگا. آپ کتنی بھی جد و جہد کرتے رہیں، عقیدے پر بات کرتے نہیں. اقامت دین قائم کرنے والے لوگ عقیدے پر بات ہی نہیں کرتے. عقیدے پر بات کرنے والی بات آتی ہے تو بات ہی نہیں کرتے. جب عقیدہ ہی ٹھیک نہیں ہوگا تو آپ کتنی جد و جہد کر رہے ہیں. واضح الفاظ قرآن حکیم کی، قرآن حکیم کی آیت کون جھٹلائے گا؟ اقامت دین کی بات کرتے ہیں کہ دین قائم کریں گے. دین کیسے قائم ہوگا؟ پہلے امت سے شرکت. پہلا سبق سمجھ گیا آ گیا اللہ کی نصرت کا یہ پہ. دوسری بات صلاۃ قائم کرنا ہوگا. اخلاص پیدا کرنے کے بعد، شرک توحید کے بعد دوسرے جو سبب ہوگا اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے اقامت صلاۃ قائم کرنا ہوگا. تیسرا زکوٰۃ دینا ہوگا برابر. چوتھا امر بالمعروف یعنی بھلائیوں کا حکم بھی دینا ہوگا. اور پانچواں برائیوں سے روکنا بھی ہوگا. اخلاص، صلاۃ قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، بھلائیوں کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا. یہ 5 اسباب ہیں. 5 انگلی نا ہماری، یہ 5 اسباب ہیں. یہ 5 راستے ہیں اللہ کی مدد حاصل کرنے کی. اور ایک کا تو ذکر ہم نے کر دیا سورہ نور کی آیت سے. 4 جو ذکر ہے اس کا ایک ساتھ اللہ رب العالمین نے ذکر ہے سورہ الحج آیت نمبر 40 اور 41 کے اندر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ. اللہ مدد ضرور کریں گے اس کی جو اللہ کی مدد کرے گا. اب اللہ کو مدد کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو مدد کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ پھر بھی کہہ رہے ہیں اللہ اس کی مدد کرے گا جو اللہ کی مدد کرے گا. اللہ کی مدد کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی مدد یہ ہوتی ہے الذین ان مکناہم. اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا کہ اگر انہیں زمین پر اگر خلافت دے دے اور اللہ زمین پر انہیں حکومت دے دے تو کیا کریں گے؟ اقاموا الصلاۃ، صلاۃ قائم کریں گے. وآتوا الزکاۃ، زکات ادا کریں گے. وامروا بالمعروف، بھلائیوں کا حکم دیں گے. ونہوا عن المنکر، اور برائی سے روکیں گے. وللہ عاقبۃ الامور، تمام امور اللہ ہی کی طرف ہے. 4 باتوں کا تذکرہ یہاں پر آیا اور اسی پر مدد کی بات کی گئی ہے. اب بتائیے یہ 4 باتیں ہیں کیا امت کی؟ ایک سروے بتاتا ہے کہ اقامت صلاۃ کی طرف میں آتا ہوں. ایک سروے بتاتا ہے کہ مسلمانوں کی اگر پوری آبادی کا، پوری دنیا کی آبادی کا ریشو بنا لیا جائے، نسبت نکالی جائے تو 99% بے نمازی ہیں. یہ بتاتے تھے. چلو اس میں غلو ہو جائے گا، 90% بے نمازی ہیں، اقامت صلاۃ ہے ہی نہیں.
اقامت صلاۃ ہے. اچھا اس کے اسباب بھی ہیں کہ نماز کیوں نہیں پڑھتے ہم, تو اس کے کچھ اسباب بھی ہیں. کچھ اسباب ایسے ہیں جو انسانوں کو معلوم نہیں, اور کچھ اسباب ہے سستی کاہلی ہے, ٹھیک ہے نماز نہیں پڑھتے, سستی کاہلی ہے, کسی کی یہاں کوتاہی ہے, لیکن کچھ یہاں اس سے خطرناک اسباب ہیں. کچھ لوگ نماز کو فرض ہی نہیں سمجھتے, یہ عقیدہ لوگوں نے بنا رکھا ہے گمراہ کسی جاہلوں کے فتووں پر کہ نماز معاف ہے امت میں, امت سے نماز معاف ہے. ایک شخص ہمارے پاس آیا اور کہنے لگا مولانا سب صحیح صحیح بتائیے. بولا جی پوچھیے کیا پوچھنا ہے. بولے صحیح صحیح بتائیے گا. بولا ہاں بالکل صحیح بتائیے. نماز معاف ہے نا, نماز معاف ہے, مجھے معلوم پڑا ہے کہ نماز معاف ہے. بولا کس نے کہہ دیا. بولے نہیں نماز معاف ہے, آپ لوگ چھپاتے ہیں, نماز معاف ہے, امت پہ نماز فرض نہیں ہے. یہ ایسے عقیدے والے لوگ موجود, نماز کیوں نہیں پڑھ, ایسے لوگوں کو آپ نماز پڑھا سکتے جو یہ سمجھتے ہو نماز معاف ہے. اور کچھ لوگوں نے یہ بتایا, کچھ لوگوں کے عقیدے میں یہ بتایا گیا کہ نماز جو 5 وقت کی ہم پڑھتے ہیں یہ نماز نہیں ہے, اٹھک بیٹھک والی نماز ہے. میں آپ کو بہت باریک چیز بتا رہا ہوں, ایسی افکار موجود ہے لوگوں کے اندر. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اقامت صلاۃ پر مدد کا وعدہ کیا. اقامت صلاۃ ہوگا نہیں تو مدد ہی نہیں آنے والی ہے. ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ نماز بس ایسے ہی ہے, یہ روایتی نماز ہے. آپ کو میں خطرناک عقیدے بتا رہا ہوں, گمراہ کن عقیدے, کہ نماز جو نماز قرآن حکیم میں آئی ہے وہ نماز یہ نماز نہیں جو اٹھک بیٹھک کرتے ہیں آپ 5 وقت میں. ایسا فرقہ موجود ہے دنیا میں, وہ مسجدوں کی تعمیر نہیں کرتا ہے, وہ لائبریریوں کی تعمیر کرتا ہے, لائبریری بنا کے وہیں پہ درس و دروس کرتا ہے. وہ میں کھلے کھلے الفاظ میں کہتا ہوں, ایسے لوگوں سے بچ کے رہیے. مسجد کی بات نہیں کریں گے, لائبریری قائم کرو, وہاں درس و دروس کرو. مسجد تعمیر نہیں, کیوں مسجد نماز ہی نہیں ہے تو مسجد تعمیر کر کے مطلب کیا ہے. یہ مسجدیں کیوں تعمیر ہو رہی ہیں, اقامت صلاۃ کے لیے تعمیر ہو رہی ہے. اقامت صلاۃ امت میں نہیں ہوگا, آپ مدد کی توقع چھوڑ دیجیے, اللہ مدد نہیں کرتی. تو پہلی چیز اقامت صلاۃ کے معاملہ یہ ہے, بتا دیا آپ کو. یہ امت میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اقامت صلاۃ وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. آخری وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. جا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, دنیا سے رخصت ہو رہے تھے, تو آپ نصیحت کر کے گئے امت کو 2 چیزوں کی پابندی کرنا, الصلاۃ نماز کی پابندی کرنا, اور وما ملکت ایمانکم جو تمہارے ماتحت ہے ان کا خیال رکھنا. ایک کا تعلق حقوق اللہ سے ہے, ایک کا تعلق حقوق العباد سے ہے. دیکھیے آخری نصیحت, 2 چیز تو ہے دنیا میں, حقوق اللہ اور حقوق العباد, یہ دونوں پامال ہوں گے کچھ نہیں ملے گا. حقوق اللہ اقامت صلاۃ قائم کرنا, یہ نماز پڑھنا, اور حقوق العباد وما ملکت جو آپ کے ماتحت ہے اس کا خیال رکھنا. جس طرح اپنا خیال رکھتے ہو اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا. اس میں اولاد بھی آ جاتی ہے, اس میں سب کچھ آ جاتا ہے. حقوق اللہ حقوق العباد اتنی جامع نصیحت ہے, دنیا کا کوئی مرنے و جانے والا انسان یہ نصیحت کر سکتا ہے, صرف نبی کر سکتا ہے. بندوں کا بھی خیال اور اللہ کا بھی. وہ نماز ہے, اس کو روایتی نماز بولتے ہیں, اٹھک بیٹھک بولتے ہیں. ایسے خطرناک گمراہ کن عقیدے والے لوگ موجود ہیں اس امت میں. تو یہ بھی نہیں ہمارے وہاں زکات, زکات کون برابر دیتا ہے, سب اس میں ڈانڈی مارتے ہیں. سیدھی بات کرتا ہوں میں, اور جو دیتے بھی تو ان کا صحیح جگہ جاتا بھی نہیں, تو مدد نہیں آنے والی. اسی طرح امروا بالمعروف, معروف کا بھلائی کا حکم کون دیتا ہے, اپنا کرو دوسرے کو دیکھا جائے گا. اپنا خود نہیں کرتے, بھلائی کا حکم دینے والے کتنے رہ گئے. لوگ کہہ رہے برائی بڑھ رہی ہے. برائی کیوں بڑھ رہی ہے, کیونکہ جو اچھے لوگ ہیں وہ برائی سے روکتے نہیں ہیں. اپنی اولاد کو نہیں روک سکتا انسان, اپنی اولاد بے نماز ہو گئی, بے نمازی ہے تو روک نہیں سکتا. لڑکیاں بے حیائی کی طرف جاری نہیں روک سکتا ہے, اور کیا کرے گا. جب اپنے گھر والوں کو نہیں روک سکتا تو دوسروں کو کیا روکتا ہے. ہزاروں منکرات گھروں میں ہوتے, گھروں کے اندر کی بات کر رہا ہوں میں دنیا کو سدھارنے کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں. اپنے گھر کے اندر ہزاروں منکرات ہوتے ہیں, برائیاں ہوتی ہیں, ہر معاملے کو لے کر ہمت نہیں یہ بول سکی. ابھی چاہتا ہے کہ مدد آ جائے اللہ کی. فرشتے نہیں اترنے کی, فرشتے کب اترتے تھے, جب یہ چیز ہوتی تھی تو فرشتے اتر جاتے تھے. فرشتے تھوڑی اتریں گے, آپ کو خود یہ مسئلہ ہے. اور کہیں یہ مدد نہیں آتی, کیسے مدد آئے گی. اور پھر نہ تو برائیوں کا حکم دیا جاتا ہے, نہ برائیوں سے روکا جاتا ہے. نہ برائیوں کا حکم دینا ہے, توحید کی بات مت کرو, شرک کی بات مت کرو, بدعت کی بات مت کرو, سنت کی بات مت کرو. اور کیا بچا دنیا میں, ہاں معروف پہ بچا کیا, یہ معاملہ چل رہا ہے. اور پھر کیا کہ پوری امت کعبے کے خلاف کو پکڑ کر اگر دعا مانگے گی, مدد نہیں آنے والی. یہ 4 اسباب ہے کہ مدد نہیں آنے والی. ضرورت اس بات کی کہ سامان چیزوں کو ہم کریں, برتیں, کم سے کم اپنے دائرے کار میں رہ کر یہ کام تو کریں.
کتنے منکرات دیکھتے ہیں ہم لوگ اور کہتے ہیں اللہ کی مدد. چھوٹی چھوٹے معاملات میں بڑے بڑے معاملات میں مدد نہیں آتی. مدد کے لیے 5 اسباب ہے. اخلاص، صلاح قائم کرنا، زکات دینا، بھلائی کا حکم دیتے رہیں، کبھی بھی نہ چھوڑیں یہ کام، اور برائیوں سے روکتے رہیں. آپ حکم دیں گے تو ضرور آپ کریں گے، اور برائی سے روکیں گے ضرور آپ روکیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ آپ حکم دیں گے نہیں کر پاتے، کریں گے. یہ 5 اسباب ہے. اللہ نے چونکہ ذکر کیا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، اس لیے ہم نے آپ کے سامنے یہ 5 اسباب کا ذکر کیا. اس اسباب کو آپ یاد رکھیں، اعلان لوگوں کو بتائیں کہ اس پر اللہ کی مدد آتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں ان تمام باتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے. قرآن حکیم سے رشتہ مضبوط